حضرت علی لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا لکھو، لکھا۔ حضرت علی نے پہلی عبارت لکھی تو لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور قریش مکہ کے درمیان معاہدہ، جب لکھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ، تو ابو سفیان بول پڑے، کہنے لگے جی آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں، کیونکہ ہم معاذ اللہ ہم رسول اللہ تو مانتے نہیں، یہ مان جائیں تو جھگڑا ختم۔ محمد ابن حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہیں نا، اور محمد رسول اللہ بھی ہیں۔ امام زرقانی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا حضرت علی سے، علی اس طرح کرو رسول اللہ کاٹ کے نہ تو ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہو گئے۔ سنا ہم نے یہی ہے ساری زندگی کہ حکم فوقیت رکھتا ہے، لیکن حضرت علی خاموش ہو گئے۔ حضور نے دوسری دفعہ کہا علی رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا خاموش ہیں۔ تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو امام زرقانی کہتے ہیں قلم نیچے رکھا حضرت علی نے، ہاتھ باندھے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ میں مجبور ہوں، مجھے رسول اللہ لکھنا تو آتا ہے پر کاٹنا نہیں آتا۔ حضور میں نا یہاں مجبور ہوں، حضور میں مجبور ہوں، لکھنا آتا ہے پر کاٹنا۔ بھئی سوال اٹھتا ہے نا کہ لکھنا آتا ہے تو کاٹنا کیوں نہیں آتا؟ لیکن 1500 صحابہ موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ علی حضور حکم دے رہے ہیں لکھو، کیوں نہیں لکھ رہے؟ یہاں وہ مفتی ہوتا نا، وہ بی کام ایم کام ایم ایس سی، تو فٹافٹ درس دیتا، مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تو ویسے کریں۔ اور میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے نا، ایک شعر ہے خواجہ غلام فرید صاحب کا، اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ آئے تو پھر بھی بڑی اچھی بات ہے، اگر سمجھ میں آئے تو کیا بات۔ خواجہ غلام فرید صاحب کہا کرتے تھے تن تندور ہڈاں دا بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتو عشق پلے تھلایا، تن دا سالن من دی ہانڈی تے لون صبر دا پایا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں ہجے یقین نہیں آیا، غلام فریدا وے میں ساری تیری تینوں ہجے یقین نہیں آیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کاٹا؟ بولیے کاٹا؟ پتہ نہیں یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے تو لوگ کیسے کاٹ لیتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے کاٹ دیتے ہیں، کیسے کاٹ دیتے ہیں خدا بہتر جانے۔ مولا علی سے تو نہیں کاٹا گیا، حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے نہیں کاٹا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم کے غلاموں، اب یقین کرو پاکستان میں 5 لاکھ کے قریب ہے نفسیات کے مریض، عقل کے گھوڑے دوڑا دوڑا کے لوگ پاگل ہو گئے۔ علامہ اقبال جیسے لوگ تڑپتے تھے آخری عمر میں، کہتے تھے خرد کی گتھیاں سلجھا چکا، یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے، اللہ مجھے مجنون کر دے نبی پاک کے عشق میں، میں نہیں مزید فلسفہ منطق ادھر نہیں جانا چاہتا، مجھے دیوانگی دے رسول اللہ کی محبت کی، میں نہیں جانتا۔ یہ جو لوگ دیوانے تھے نا یہ بڑے اچھے تھے، اب تو بحث ہی رہ گئی ہے، عمل ختم ہو گیا، اب بحث رہ گئی۔ جس کو 35 سال ہو گئے نا میلاد مناتے، وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتا ہے کہ جائز تو ہے نا منانا۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندے 35 سال سے تو منا رہا ہے، اب تو یہ پوچھا کر کہ میں کتنا درود پڑھوں محفل میلاد، آپ تو یہ کہا کر کہ وضو کس طرح کرنا ہے میلاد کا لنگر پکانے کی، ابھی تک سوال کر رہے ہو۔ محبت کرنے والے کر کے گزر گئے تو ابھی تک بحث کر رہا ہے۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن چونکہ سامنے رسول اللہ کی ذات تھی، اور جب محبت ہوتی ہے تو محبت بحث نہیں کرتی، محبت پیار کرتی ہے۔ محبت ہم ہے غلام نبی پاک کے، ایسے ہی ہے نا جی، کسی سے کہنا داڑھی رکھ لے بحث شروع کر دیتا ہے، کہنا میں اجے نیک نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جب پورا نیک بنے تب رکھے، تو نے کیوں بحث شروع کی؟ داڑھی حضور نے رکھی ہے نا، لہذا ہم نے انشاءاللہ تو کہہ دیں، وعدہ نہیں لے رہا، حضور نے رکھی ہے نا، ہمیں اس سے غرض ہے کہ اچھی لگے یا نہ لگے۔ غلام کا کام غلامی کرنا کہ بحث کرنا؟ حضور نے کہا سچ بولو، دکان چلے چاہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولے یہ بحث ہے۔ حضور نے کہا بیویاں پردہ کریں، اب ہمارے گھر میں وہ بیوی رہے گی جو پردہ کرے گی، جو نہیں کرے گی وہ ہمارے گھر میں رہ سکتی، کیونکہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں صلی اللہ ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بازار گئے تو غلام خرید کے لائے، آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا،
آپ کسی کو بھی آواز دیں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی بلا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے تو کھائے گا کیا؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، جو ٹکڑا بچ گیا نہ ڈال دینا، چپ کر کے کھا جاؤں گا۔ فرمایا یہ حجرے ہیں، کو کمرہ پسند کر لے۔ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں اشارہ کریں گے میں سو جاؤں گا۔ امام صاحب فرماتے ہیں مجھے وجد ہو گیا، میں تو رونے لگا۔ میں نے کہا اٹھو یار، سینے سے لگ، تو غلام بننے کے قابل تو نہیں، تو آقا بننے کے قابل ہے۔ بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ کیا اس موضوع پر۔ بابا صاحب کہتے ہیں کہ ایک لقمہ ڈالتے ہو کتے کو، کتا ہمارا غلام ہوتا ہے نا، ہم مالک ہوتے ہیں اس کے، ایک لقمہ ڈالتے ہو اور دوسرا لقمہ وہ مانگے نا، دوسری روٹی تو جوتے مارتے ہو۔ خود رات کو پنکھے کے نیچے سوتے ہو، وہ بیچارہ ساری رات پہرا دیتا ہے اور سویرے جا کے کسی درخت کے نیچے، رخ کے نیچے سو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کا تو مالک ہے تو اپنا احسان دیکھ اور اس کی نوکری دیکھ، اور جو تیرا مالک ہے اس کا احسان دیکھ اور اپنی ڈیوٹی دیکھ۔ خود تو بہانے کیا کہتے ہیں بابا صاحب کہتے ہیں راتی جاگیں تے شیخ صدامیں تے راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوون ستے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے، وہ تو آگے گزر جائیں گے اس طرح، اور تو اشرف المخلوقات ہے۔ تھوڑا خیال کریں، ایک صحابی تھے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی، ہماری محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحثوں میں رہ گئی، بحثوں اتنے کمزور ہیں ہم کہ آج تک بحث کر رہے ہیں، آج تک کہ حضور پہ درود کون سا پڑھنا چاہیے۔ خدا کے بندے جس کو محبت ہوتی ہے نا، وہ بحث نہیں کرتا، وہ درود پڑھتا ہے۔ درود و سلام پڑھنے والے کام میں، مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہیں۔ آپ یقین کریں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے جوش کے ساتھ وہ تو چند ملتے ہیں علاقے میں، اور اس پر دلائل لینے والا سارا شہر ہے۔ خدا کا خوف کریں، عمل کریں۔ دین کو بحث کرنے نہیں آیا کہ ہر موضوع پر بحث کریں، فیس بک پہ اپنی رائے کا اظہار کریں۔ دین بحث کے لیے نہیں آیا، اسے موضوع بحث نہ بناؤ، یہ عمل کرنے کے لیے، اس پر عمل کریں۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور حدیبیہ تک تشریف لائے، نبی کریم علیہ السلام۔ ادھر سے حضرت ابو جندل جو تھے، یہ وہ دلیر صحابی تھے کہ ان کے والد نے انہیں زنجیروں سے باندھا ہوا تھا، ہاتھ میں بھی زنجیریں تھیں، پیروں میں بھی زنجیریں تھیں، اور ان کا باپ روز ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیبیہ تک آ گئے۔ حضرت ابو جندل کمرے میں قید تھے، باپ اور بھائی نے قید کیا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا سر مار مار کے کھڑکی کو تو کھڑکی توڑی۔ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق نے سیرت النبویہ میں لکھا ہے، کھڑکی توڑ کے باہر آئے، دیگر کتابوں میں بھی ہے یہ روایت۔ باہر آئے نا جب، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہم نے حدیبیہ کی شرائط لکھ لی تھی۔ ان شرائط میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے جو شخص آئے گا حضور ساتھ نہیں لے جائیں، اور وہاں بھی جائے گا تو پناہ نہیں دیں گے، اور اگر مدینے کا کو وہاں چلا گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اس وقت تو یہ شرط بڑی کمزور لگتی تھی، پر سب سے زیادہ فائدہ اسی شرط نے اسلام کو عطا فرمایا، اس لیے کہ جو آدمی مکے سے آتا تھا اسے پتا تھا مدینے تو حضور کے پاس رہ نہیں سکتا، حضور نے وعدہ کر لیا، مکے واپس جا نہیں سکتے تھے، وہ کسی تیسرے شہر میں جا کے بیٹھتا تھا، تو صحابی جب تیسرے شہر میں بیٹھتے تھے تو سارے کا سارا شہر ہی مسلمان ہو جاتا۔ اس شرط کی برکت سے کئی شہروں تک دین پھیل گیا۔ حضرت ابو جندل قید تھے، ان کے والد نے بھائی نے قید کیا ہوا تھا، یہ کھڑکی توڑ کر کے آئے۔ میرے دوستو، جب حدیبیہ میں پہنچے تو حضرت علی کہتے ہیں جس رستے سے یہ چل کے آئے تھے، چونکہ پیروں میں زنجیریں تھیں، تو جہاں سے چل کے آ رہے تھے خون بہتا آ رہا۔ فرماتے ہیں آ کے حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو بڑے درد سے روئے، بڑے درد سے، یا رسول اللہ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، میرا باپ ڈنڈوں سے مارتا ہے، تو مجھے بتا، باپ کبھی ایسے چھوڑ کے چلا جائے اور مرشد چھوڑ کے چلا جائے تو کچھ چیز باقی رہتی ہے، لیکن عشق جب سچا ہوتا ہے تو میں شروع میں کہہ چکا، پھر محبوب پہ غصہ نہیں آتا، پھر کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جو دل میں رہ جائے۔ میرے کریم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے درد سے روئے، یا رسول اللہ چھوڑ کے نہ جائیے گا، حضور یہ دیکھیں میرا باپ مجھے ڈنڈوں سے مارتا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ چونکہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے،
ہمارا دل کر رہا تھا کہ حضور اجازت دیں تو ہم ان کافروں کے پرخچے بکھیر دیں، اتنا بھی کوئی ظلم کرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں حضور اٹھے، حضرت ابو جندل کا سر محبوب نے اپنے کندھے پہ رکھ، جناب ابو جندل بھی کھول کے روئے، ایک باری میری آنکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ان تے چسکا پہ گیا رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہتے کھل کے روئے حضرت ابو جندل کہ حضور مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا۔ جب وہ رو رہے تھے تو ابو سفیان اٹھے، کہا آپ نے وعدہ کر لی، لے جا نہیں سکتے۔ ایک صحابی نے کہا بھی تو دستخط نہیں ہوئے، کہا نہیں پھر ہم توڑتے ہیں معاہدہ۔ سننا بات، غور کرنا، عقل کہاں تک انسان کو پریشان کرتی اور محبت اسے کتنا سلیقہ سکھاتی، کتنی اطاعت اور اتباع سکھاتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا حضرت ابو جندل کو تسلی دی اور پھر حضور نے تھپکی دے کے نہ کندھے پہ فرمایا تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کام بڑا مشکل ہے، تیرا تھوڑا سا امتحان رہ گیا ہے۔ جناب ابو جندل کو یہ کہہ کہ حضور نے رخ انور پھیرا تو ان کے والد نے گریبان سے پکڑا، کھینچ کے لے گئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ تو معاذ اللہ جانا چاہتا تھا جو تجھے لے کے نہیں گئے، ان کے ساتھ۔ جناب ابو جندل نے باپ کا ہاتھ جھٹکا، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے زیادہ باتیں نہ کر، میرا تو ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے کہ میرا رسول وعدوں کا پکا ہے، میرا تو ایمان پہلے سے مضبوط ہو گیا۔ اور کیا شاندار لفظ لکھے ڈاکٹر صاحب نے۔ حضرت ابو جندل کہنے لگے ابا اب تو اس طرح کر میری یہ زنجیریں کھول دے، ہاتھوں کی بھی کھول دے، پیروں کی بھی کھول دے، اور مجھے بتا میں نے کس کمرے میں قید ہونا ہے، تو بس بتا دے کہاں قید ہونا ہے۔ اب میں تیرا قیدی نہیں ہوں، اب میں محمد عربی کے حکم کا قیدی ہوں۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیا حکم نہیں آتا میں قید میں رہوں گا اور میں خوشی کے ساتھ رہوں گا۔ کفار وہاں کھڑے تھے نا، جتنے کھڑے تھے، جتنے حضرت ابو جندل کے والد سمیت، وہ کہتے ہیں ہماری توجہ باقی معاملہ سے ہٹ گئی اور جناب ابو جندل کی طرف چلی گئی۔ یہ بھی رنگ ہوتا ہے، یہ بھی وہ کیا کہا تھا میاں صاحب نے؟ میاں صاحب فرمانے لگے کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ یہ پکا رنگ ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمیٹیں، دین کے ساتھ خشک رشتہ بناؤ گے تو لمبا نہیں چلے گا، لمبا نہیں چلے گا۔ جو بوجھ سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں نا، وہ تو زور سے اثر تک مسجد کے حجرے میں گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اثر کی اذان ہوتی ہے تو کام یاد آ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے۔ ساری زندگی انسان باقی سارے کام دلچسپی سے کرے اور نماز اس پر بوجھ رہے تو اسے توبہ کرنی چاہیے کہ کہاں کوئی ایسی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے۔ میرے بھائی جب محبت ہوتی ہے پھر سجدے بھی طویل ہوتے ہیں، جب محبت ہوتی ہے پھر قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت ہوتی ہے، جب محبت ہوتی ہے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ حضور سے محبت کرے، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ درود و سلام زیادہ پڑھا کرے، حضور کی نعتیں زیادہ سنا کرے، اور نعت کے لیے محفل ضروری نہیں ہوتی، اب تو ٹیپ ریکارڈر پہ بھی نعت مل جاتی ہے۔ رات کو کوشش کریں نعت سن کے سویا کریں، نعت سن کے۔ مجھے ایک سنگی نے کہا ایک دفعہ کہ محبت رسول بچوں میں پیدا کرنی ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا میں نے تو ایک بزرگ کو دیکھا ہے، میرا خیال ہے اس طرح محبت پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ ایک ہے میں تقریر کر رہا ہوں محبت رسول پہ، تو یہ تو کئی دفعہ رٹے رٹائے جملے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے میرے بچوں میں جب محبت رسول پیدا ہوگی تو وہ میرا عمل دیکھیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ ایک بزرگ گھر میں لیٹے ہیں، اچانک رونے لگے، بیوی جاگی، بچوں کو جگایا پتہ کرو، بچے کہنے لگے اماں آپ پوچھ کے باہر آئی کمرے سے، اماں ابا کو کیا ہے کہ تمہارے والی بات نہیں، اتنا زور زور سے کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی حکیم طبیب کا معاملہ ہے، ڈاکٹر کا تو بلاتے ہیں کہ بیٹا تمہارے والی بات، کہ اماں بتائیں تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ کہ بیٹا کچھ بھی نہیں، تمہارے ابا کو مدینہ یاد آتا، رسول اللہ کا شہر یاد آتا ہے، اس درد سے رو رہے ہیں۔ بتاؤ بچوں میں محبت رسول پیدا ہوگی کہ نہیں ہو؟ وہ تڑپ آئے گی کہ نہیں آئے؟ وہ سمجھیں گے نا اس بات کو کہ یہ بھی ایک دکھ ہے، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ لیکن اگر ابا صرف اسی لیے روئے کہ 10 لاکھ ڈوب گیا ہے، صرف اسی لیے روئے کہ وہ سامنے والا پلاٹ نہیں مل رہا، تو پھر بچوں میں محبت نہیں پیدا ہوتی، لالچ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ترکی خیمہ تھا، فرمایا انصار کو خیمے میں جمع کرو، خیمے میں جمع کیا تو حضور فرمانے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے میرے کریم، حضور فرمانے لگے مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے۔
تم کہہ سکتے ہو۔ ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے۔ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو۔ وہ رو پڑے، کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ہم پہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو۔ ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسوؤں کے وضو ہونے لگے۔ جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے اپنے ساتھ؟ بس پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روح وجد کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضور امی ہے، اور محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور نالا نور ہو گیا۔ حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ حضور امی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہے جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد بشارت دے کے جا رہا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہو۔ پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے۔ پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں، اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا۔ ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، حضور تیمارداری کرنے کا تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے۔ حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا
میری شان تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی، لیکن مکر گیا، کہنے لگا نہیں لکھی۔ اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا، جوان بیٹا گود میں سر رکھے ہوا تھا، بیمار تھا، کہنے لگا میرا والد غلط کہتا ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شان تورات میں بھی لکھی ہے اور انجیل میں بھی لکھی ہے۔ یہ بات اس نے کہی، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا، اور صحابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ ہمارا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر کے جائیں۔ حضور کی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، رفتیں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی۔ لاکھ عنوان بدل دیے لوگوں نے، تورات و زبور و انجیل میں تحریف کر دی، لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے۔ نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر کونے پر۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھی، میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ حضور کی عظمتوں کا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا، ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر مصلح نے، ہر دائی نے، پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے، جس محبت سے، جس درد سے، جس ذوق سے حضور نے بلایا ہے، اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ، جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، یہ صرف حضور ہی کا خاصہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضور فرماتے میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی، آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے، تو وہ آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا، نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں۔ نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی کی، ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی، اور بڑی جافشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اور پھر بڑی دانائی سے۔ آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے، وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ، حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی۔ آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو، تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے۔ فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جا کے۔ ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا۔ بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے، پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے، مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے،
میرے دوستو وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے۔ جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا، ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھیا تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی، اور 100 نے آ کے پوچھیا تو حضور نے 100 کو بھی بتائی۔ پیغام دین دانائی سے، تدبر سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا۔ خود حضور فرماتے ہیں، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہے وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع۔ حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں، ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا، پڑھوں کلمہ؟ حضور نے فرمایا آ جا، تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں، تو آ جا۔ وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے۔